بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1465 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 39 تا 42، 39 to 42۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقیل اور کہا گیا، للناس لوگوں سے، هل انتم کیا تم بھی، مجتمعون جمع ہو جاؤ گے، لعلنا تاکہ ہم، نتبع اتباع کریں، السحرۃ جادوگروں کا، ان کانوا اگر ہوں وہ، ہم الغالبین وہی غالب۔ فلما پھر جب جاء السحرۃ جادوگر آ گئے، قالوا تو انہوں نے کہا، لفرعون فرعون سے، أئن لنا کیا بلا شبہ ہمارے لیے، لأجرا صلہ ہوگا، ان کننا اگر ہوں ہم، نحن الغالبین ہم ہی غالب۔ قال فرعون نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بلا شبہ تم، اذن اس وقت، لمن المقربین البتہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیروکار ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون نے کہا، اگر ہم غالب رہیں، جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے ان جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کیا صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے۔ دوسری بات، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیروکار ہو جائیں۔ تیسری بات، جب جادوگر جمع ہو گئے تو پھر ان سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں صلہ بھی عطا کیا جائے گا؟ چوتھی بات، فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مقربوں میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے۔ بزرگان محترم، جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مقابلہ ہوگا، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ وہ سب جمع ہوں، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ پیش آئے گا اس کا وہ مشاہدہ بھی کریں، اس کا نظارہ کریں۔ اس مقابلے کا مقصد یہی تھا کہ مصر کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ اس مقابلے میں شریک ہوں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غالب کون آئے گا، اور انہیں اللہ کے کلمے کی بلندی کا بھی احساس ہو۔ اس طرح کافروں کی حجت پر اللہ کی حجت غالب آ جائے۔ اور فرعون نے لوگوں کو اس مقصد سے جمع کیا کہ اگر یہ جادوگر غالب آ جائیں تو یہ لوگ انہی جادوگروں کی پیروی کریں۔ فرعونیوں میں سے کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جادوگر ہی غالب آئیں گے، اور ہم ان جادوگروں کے دین پر ہی قائم رہیں گے اور موسیٰ کے دین کی اتباع نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حق کی اتباع کریں گے، چاہے وہ جادوگر ہوں یا موسیٰ ہوں، اس لیے کہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ الناس علی دین ملوکی۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو ان جادوگروں نے فرعون سے اپنے معاوضے سے متعلق گفتگو کی اور یہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر ہم موسیٰ سے مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب ہو گئے اور غالب آ گئے تو کیا ہمیں ہماری جیت پر کوئی معاوضہ ملے گا؟ جس وقت جادوگر فرعون سے بات کر رہے تھے اس وقت فرعون کے اطراف اس کے وزراء اور اس کے سپاہی موجود تھے۔
فرعون نے جادوگروں کے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ہاں معاوضہ تو تمہیں ملے گا ہی، ضرور ملے گا، اس معاوضے کے علاوہ تمہارے لیے اعزاز کی بات یہ ہوگی کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، میرے ہمنشینوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ جادوگروں نے تو فرعون سے مال یا منصب کا مطالبہ کیا تھا، فرعون نے اس سے بڑھ کر ان کے لیے اعزاز بخشنے کی والی بات کہی کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ پھر چلیے آگے کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں سنتے ہیں۔